یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے ان دیکھے، دیکھا تو نہیں ہے ان گناہگار آنکھوں نے لیکن فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے ان دیکھے تو سوچئے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ ایک دیہاتی عورت کا خیمہ راستے میں آیا جن کا نام ام معبد تھا۔ اب بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں الحمدللہ ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا۔ ام معبد کے خیمے کے قریب رسول اللہ تشریف فرما تھے۔ فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کر دیں۔ اس خاتون نے عرض کی کہ میں ایک عرب خاتون ہوں اور مہمانوں کی خدمت آؤ بھگت کرنا، اس سے تو ہمیں قلبی مسرت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس وقت اتفاق سے ایسا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیمے کے باہر جو تمہاری ایک بکری بندھی ہوئی ہے، اگر کہو تو اس کے دودھ سے ہم اپنی بھوک مٹا لیں۔ وہ خاتون یہ سن کر مسکرائی اور کہا، یہ بکری یہ تو اتنی لاغر ہے کہ دودھ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ریوڑ کے ساتھ چل کر جانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ مطلب اتنی کمزور ہے یہ بکری کہ جب ریوڑ چل رہا ہوتا ہے یہ اس میں اتنی انرجی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مل جائے۔ اس عورت کی اجازت اور رسول اللہ کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری کھولی اور اسے رسول اللہ کے سامنے کھڑا کیا۔ آپ نے اپنا دست کرم اس بکری کی پشت پر پھیرا تو ناظرین کرام معجزہ دیکھا وہاں موجود لوگوں نے۔ وہ بکری دودھ دینے لگی۔ اس خاتون ام معبد جن کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے برتن پیش کیا، وہ دودھ سے بھر گیا۔ تو وہ ایک اور برتن لے کر آئیں، وہ ایک اور برتن، وہ بھی بڑا برتن تھا، وہ بھی بھر گیا۔ گھر کے جتنے برتن تھے ام معبد کے پاس وہ لاتی گئی اور دودھ سے بھرتے گئے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے پھر خود دودھ نوش فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیا، آپ کے دیگر جتنے بھی ساتھ ہمراہی تھے انہوں نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کا ایک بچہ گھر میں تھا وہ بھی بھوکا تھا، اس نے بھی وہ دودھ پیا، پھر بھی وہ دودھ بڑی وافر مقدار میں موجود رہا۔ ناظرین کرام، دودھ بچ گیا تو وہ ام معبد نے اپنے شوہر کے لیے اٹھا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ نے اس خاتون کو خیر و برکت کی دعا دی اور وہاں سے اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے گئے۔ شام ہوئی، ام معبد کا شوہر جو کہ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا کر جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی ابھی نہیں دیکھا کون آیا تھا، کیا معاملہ ہوا، لیکن آپ سوچئے کہ رسول اللہ وہاں سے قیام کر کے گئے ہیں۔ جب شوہر آیا، انوکھی اور ایک خوشگوار سی تبدیلی محسوس کی۔ ہم آج کل کہتے ہیں نا وائب، ایٹماسفیئر، جب وہ شخص اپنے ہی گھر میں آیا تو اسے ایٹماسفیئر بدلا سا لگا، وائب بدلی سی لگی، ایک خوبصورتی، ایک احساس، ایک سکون محسوس ہوا۔ تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ام معبد آج یہ ماحول کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، کیا بات ہے، کون آیا تھا گھر میں؟ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو ابو معبد نے اسی کیفیت کے زیر اثر اپنی بیوی سے یہ پوچھا کہ کون آیا تھا، تو ام معبد نے کہا کہ ان کا نام پوچھنا تو مجھے یاد نہیں رہا، بس یہ سمجھ لو کہ تمہارے گھر ایک مبارک شخص آیا تھا، مبارک شخص آیا تھا۔ ابو معبد ایک انتہائی نیک فطرت انسان تھا، اس نے بیوی سے کسی مبارک شخص کی اپنے گھر آمد کا سنا تو بے قرار ہو کر رہ گیا اور کہا، معبد کی ماں ذرا اس شخص کا حلیہ تو مجھے بتائیے، کہیں یہ وہی تو نہیں جن کی تمنا مجھے بے چین کیے رکھتی ہے۔ یہ سنتے ہی ام معبد نے، جو ایک دیہاتی اور ان پڑھ خاتون تھی، نہ کوئی شاعر، نہ مصور، نہ کوئی ادیب، نہ کوئی خطیب، اس نے جو کہا جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جو ان کی پریزنس کے بارے میں کہا،
رب العالمین کی احسن ترین تخلیق کے خد و کال کو ایک ہی سانس میں ایسے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا کہ بڑے سے بڑے شاعروں کی شاعریت اور بڑے سے بڑے ادیبوں کی ادبیت بھی ان الفاظ کے آگے ماند پڑ جائے۔ ذرا محبت سے آپ بھی ام معبد کی لفظی تصویر کو سنیے۔ مصطفیٰ کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے ذہن کی اسکرین پر خود بخود ان الفاظ کے ساتھ ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ اللہ فرماتی ہیں وہ ایک متبرک شخص تھے، چہرہ پرسکون اور روشن تھا، حسن و جمال کا کمال تھا، خوش اخلاق اور خوش اندام تھے، نہ جسیم تھے نہ حیف تھے، آنکھیں گہری سیاہ تھیں، پلکیں دراز تھیں، آواز میں روب تھا لیکن سختی نہ تھی، آواز میں روب تھا لیکن سختی نہ تھی، آنکھوں کے ڈھیلے سفید چمکدار اور پتلیاں بہت سیاہ تھیں، آنکھوں کے کنارے ایسے تھے کہ ایسا لگتا جیسے سرما لگا ہوا ہو، بھویں باریک، نہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور نہ بالکل الگ الگ، بالکل مناسب، گردن میں درازی تھی، پیشانی کشادہ تھی، بال سیاہ تھے، داڑھی گھنی تھی، اگر خاموش ہوتے تو ان کے وقار میں اضافہ ہوتا، گفتگو کرتے تو شخصیت نمایاں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ خوش کلام، خوش گفتار تھے، لہجہ نرم اور آواز اثر افری تھی، الفاظ ان کے منہ سے ایسے نکلتے جیسے موتیوں کی لڑیاں نکل رہی ہیں، ایک ایک لفظ واضح، ایک ایک لفظ صاف، آواز دلکش، اتنی باروب کہ گویا ہر سمت چھائی ہو، لیکن اتنی شیریں اور نرم کہ دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو، میانہ قد، نہ دراز نہ پست، وہ خوش شکل اور خوش نظر تھے، ان کے ساتھی ان کے گرد ایسے جمع رہتے جیسے 14ویں کے چاند کے گرد ستاروں نے حالہ بنا رکھا ہو، وہ حکم دیتے تو ان کے ساتھی دوڑ پڑتے، ان کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے اور ان کی راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے، نگاہیں نیچی رکھتے اور اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کرام پر ملی ہو تو ان کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، بیاں نہیں۔